الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق بلا طلب عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین رحمت اور اتمام نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کیا، نعمتوں کو تمام کیا۔ کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں خود خوش اور راضی ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ عطا کردہ دین جس کو دے کر اللہ خود خوش اور راضی ہو جائیں کہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا، کیسا پیارا دین ہوگا۔ اس کا ایک ایک حکم نعمت، اس کا ہر ایک انعام نعمت۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیچر فطرت کو جانتے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ہماری خیرخواہی میں دین کے تمام ضابطے اور قاعدے طے کیے۔ اس دین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، دنیا خوبی لاکھوں لاکھ انگنت خوبیاں اور بھلائیاں اس کے اندر ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ دین کا صحیح کنسپٹ، دین کا صحیح کنسپٹ کلیئر رکھنے کے لیے، دین کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم صفت کی دعائی دے کر اس دین کے بدلے کے دن کے استحضار کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، وہاں جانا ہے۔ حساب کتاب کے دن کے میں جو ہے وہاں کی عزت کو عزت، وہاں کی ذلت کو ذلت، وہاں کے نقصان کو نقصان، وہاں کے فائدے کو فائدہ، وہاں کے پاس ہونے کو پاس ہونا اور وہاں کے فیل ہونے کو فیل ہونا سمجھ کر جو چیز کام کیا جائے گا وہ دین ہے۔ اور جو موت سے پہلے کی زندگی کے نفع کے لیے کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے۔ یہ ہے اصل میں اسلام کا اصول۔ دین و دنیا کی جو تقسیم ہم نے کر لی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزے کو دین سمجھتے ہیں، حج کو دین سمجھتے ہیں، نہیں ہے۔ دین و دین کی تقسیم وہی ہے جو کی ہے کہ موت سے پہلے کی زندگی کے نفع کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ دنیا ہے، اور موت کے بعد کے نفع کے واسطے جو کام کیا جائے گا وہ دین ہے۔ مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، یہاں اس امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ ایک امتحان درپیش ہے، قبر میں امتحان ہوگا جس میں 3 سوالات ہیں، پرچہ بتا دیا گیا ہے کیا سوال، ہر انسان سے وہی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد مین امتحان ہوگا بدلے کے دن، جزا کے دن، یوم جزا، یوم الدین میں۔ اس امتحان میں 5 سوالات ہوں گے، اب وہ 4 سوالات کیے جائیں گے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالات کے جواب نہ دے دے، اور ایک سوال کے 2 جز ہوں گے تو کل 5 سوالات وہاں پر ہوں گے، اور ایک پریکٹیکل ہوگا پلسرات پر۔ سبھی سوال کرنے لازمی ہوں گے، سب کے جواب دینے لازمی ہوں گے۔ ان سوالات میں جہاں جو 5 سوال ہیں ان میں جو آخری سوال ہوگا، لاسٹ اینڈ فائنل کوشچن ہوگا، وہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اور علم کا سلیبس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے وہ قرآن مجید ہے، تو اس کا پڑھ لینا کافی نہیں، ان کا جان لینا کافی نہیں۔ دنیا بھی جانتی ہے کسی بات کا، علم کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ دنیا میں بھی ہم اگر کوئی آدمی ٹیکس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے ٹیکس دینا چاہیے اور ٹیکس نہیں دے رہا ہے، اگر کوئی آدمی چوری جانتا ہے کہ چوری کرنا جرم ہے، پھر چوری کر رہا ہے، بچ نہیں رہا ہے چوری سے، تو ظاہر ہے کہ وہ جرم سزا پائے گا ضرور۔ جان لینا کافی نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے معلوم ہے نماز کے سارے مسائل اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور نماز نہ پڑھے تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہیں اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک شخص منہ میں تو بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ لگائے ہوئے رمضان میں پھر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مجھے رمضان کے سارے باریک مسائل معلوم ہیں اور میں جانتا ہوں کہ روزہ فرض ہے، تو ظاہر ہے کہ مجرم ہی ہوگا۔ علم کافی نہیں، عمل کافی ہے۔ میدان محشر میں یہی سوال کیا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اس پس منظر میں ہر ایک کو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موت سے پہلے اپنا حساب کرنا چاہیے۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے امتحان میں اچھے طالب علم، اچھے نہیں تو کمزور ہیں، اس سے زیادہ انہیں فکر ہوتا ہے، امتحان ان پر سوار ہوتا ہے،
جو اچھے ہوشیار طالب علم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے پورے چیپٹرز دیکھتے ہیں کہ کتنوں کی تیاری ہو گئی، کتنوں کی تیاری نہیں ہوئی۔ اس پس منظر میں جب ہم قرآن مجید پر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں قرآن مجید اس پس منظر میں پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کس آیت پر ہمارا عمل ہے اور کس آیت پر ہمارا عمل نہیں۔ اس پس منظر میں جب قرآن مجید کا اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں تو بہت بڑے مفسر ہیں سید قطب، انہوں نے اپنی کتاب میں مضامین القرآن پر بحث کر کے پھر آخر میں نتیجہ نکالا ہے متأخرین و متقدمین کی آراء کو جمع کر کے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔ ان 6666 آیات میں 553 آیات سارے احکام کے بارے میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل، اور جو ہے وہ وراثت کے مسائل، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، علم کی فضیلت، سارے اوامر و نواہی، اعمال کی دعوت، نماز، روزہ، اس کے مسائل، زکوٰۃ، طلاق اور نکاح کے حالات اور واقعات اور مسائل، یہ تمام چیزیں 553 آیات میں، اور 6113 آیات دعوت غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اور اس کا تکملہ ہے جہاد۔ جہاد کوئی عام جنگ نہیں ہے کہ دوسروں سے دشمنی میں یا ملک فتح کرنے کے لیے، سیاست کے لیے، بلکہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے جو لوگ شر پسند ہیں ان کو دبا کر ان کو قانون کے سے جو ہے، جس طرح ہر ملک میں ایسے قانون پولیس ہوتی ہے اور اس کا انتظام کیا جاتا ہے، جو لوگ شر پسند ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، محبت سے وہ مانتے نہیں ہیں تو ان کو سزا کے ڈر سے، جرم سے بچا کر ان کی خیر خواہی کی جائے۔ یہی پس منظر ہے اسلامی جہاد کا 100%، کہ جا کر دعوت دی جائے گی۔ وہ عام جنگ نہیں ہے جو تصور کر دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بدخواہی اسلام میں تو اس کی کسی طرح گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا انہ قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا من احیاها فکانما احیا الناس، جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام میں کسی طرح اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام کی جہاد اور اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ انسان ظلماً کسی کو قتل کر دے۔ معصوم بچوں، عین جہاد کے موقع پر معصوم بچوں کو قتل کرنا اور جو ہے جنگی جرم ہے۔ عورتوں پر ہتھیار اٹھانا، بوڑھوں پر ہتھیار اٹھانا، جو فوجی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں گے ان پر ہتھیار اٹھانا جنگی جرم ہے۔ اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے اس کی۔ جو شخص سارے دین پر عمل کرتا ہے، نماز بھی سنت کے مطابق، روزہ بھی سنت کے مطابق، حج بھی سنت کے مطابق، پڑوسی کا حق بھی ادا کیا، والدین کا حق بھی ادا کیا، سب کا حق ادا کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، جس طرح ہمارے نبی رسول اللہ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کہتے ہی آپ کا نام نامی خیال میں آ جاتا ہے، اس طرح وہ داعی اللہ کی حیثیت سے پہچانا نہیں جاتا، اور داعی اسلام کی دعوت دینے والے کی حیثیت سے اس کی شہرت اور وہ دنیا میں پہچانا نہیں جاتا، تو اس کے دل میں وہ درد نہیں ہے انسانیت کا، اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانے، کفر و شرک سے نکالنے کا درد اور کڑن اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ شخص 553 آیات پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو ترک کر رہا ہے۔ قرآن نے یہودیوں کو وارننگ دی تھی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، تم بتاؤ کہ تمہیں اس کے علاوہ کیا سزا دی جائے کہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا کیا جائے اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف ڈالے۔ کچھ کو ماننے کچھ کو نہ ماننے پر، اور اکثر کو ماننے عقل کو چھوڑنے، 92%، 553 آیات 8% ہیں، 6113 آیت 92%، 8% ماننے اور 92% کو ترک کرنے، اور 8% تو جب ہے جب پورے دین کو معلوم کرے، مانے۔ مگر اگر قرآن دین ہے، اس پس منظر میں اگر محاسبہ کریں، اگر قرآن دین ہے 100% قرآن دین ہے، اگر روایت دین ہے تو الگ الگ حضرت جی، صوفی جی، پیر جی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے ہمیں سلیبس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے مطابق ہم محاسبہ کرتے ہیں تو اچھے دینداروں کی زندگی میں جو ہے 3-4% دین پایا جاتا ہے۔ کسی کی نماز صحیح ہے تو روزہ صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں تو حج صحیح نہیں ہے، روزہ صحیح ہے تو حج صحیح نہیں، عبادت صحیح ہے تو معاملات میں چوپٹ، معاملات صحیح اکثر کے غلط ہیں، اور اخلاق معاشرت خراب، کسی نے بیوی کو ستایا ہے، کسی نے عورتوں کا حق ادا کیا، ظلم کیا ہے، کسی نے پڑوسی کو ظلم زیادتی کی ہے، کسی نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کسی نے چھوٹوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، یا کسی نے بڑوں کی بے ادبی کی ہے۔ اچھے دینداروں کی زندگی میں 3-4% دین پایا جاتا ہے۔
ہمارے یہاں 35%، 40% پر دنیا میں اسکولوں مدرسوں میں پاس ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ 50% سے زائد پر پاس ہوگا. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، کہ جس کا پلڑا جھک جائے گا وہ جائے گا جنت میں، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جھکے گا جب آدمی 50% سے عمل کر رہا ہوگا. اس لیے اس پس منظر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں، اور قرآن کے پس منظر میں تناظر میں اپنا حساب کر لینا چاہیے. مرنا سب کو ہے، اللہ کے یہاں جانا ہے، اور ہر ایک سے اس سلسلے میں سوال ہوگا کہ آپ نے کتنا عمل کیا. قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان کر اس پر عمل کریں. ہم لوگ حامل قرآن ہو کر قرآن جب بنیں گے، جب ظاہر ہے اپنے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن اسی منظر میں پس منظر میں پڑھتے تھے کہ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے جب تک دوسری 10 آیتیں پڑھتے نہیں تھے جب تک پہلے پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے قرآن بنتے جاتے تھے اپنے نبی کی اتباع میں. کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے بارے میں بتائیے، سیرت کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں. کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت و اخلاق قرآن تھا. تو ایسا ہونے قرآن کا حامل اور قرآن پر ایمان والا ہدی للناس، قرآن ہے ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت. اگر اس کے دل میں دعوتی درد نہیں ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے فکر نہیں کرتا تو ہرگز قرآن پر عمل کرنے والا نہیں بن سکتا. اس پس منظر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہدی للناس بن کر انسانیت کے لیے دعوت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے.